اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس في الصلاة اضجع رجله اليسرى وقعد عليها ونصب رجله اليمنى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 115. آج سے ایک اور نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. پچھلی حدیث میں تھا نا کہ قنوت کیسے پڑھنی ہے. رکوع قنوت ہوتی ہے رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے. کہ قنوت کیسے پڑھنی یا پڑھنی جائز ہے یا نہیں. آج کے مسئلے میں رکوع کے بعد سجدے کا ذکر آیا. تو سجدے میں جب انسان سجدے سے اٹھتا ہے تو کیسے بیٹھے. اتحیات کی حالت میں کیسے بیٹھے, یا سجدہ کرتے ہوئے جو درمیان میں بیٹھتے تو کیسے بیٹھے. تو فرمایا حضرت امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عاصم سے روایت کیا. انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا اور انہوں نے صحابی رسول حضرت وائل بن حجر سے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہم. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاۃ ازجع رجلہ الیسریٰ. جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو کھڑا کرتے, باؤں کو بچھاتے, بائیں کو بچھاتے. وقعد علیہ اور اس پر بیٹھتے آپ. ونصب رجلہ الیمنیٰ اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے, دائیں کو کھڑا کرتے. اب یہ دیکھیں سجدہ جو ہے, اب جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں دونوں پاؤں جو ایسے کھڑا کرتے ہیں, انگلیوں پر سجدہ کرتے ہیں, رائٹ. اس کے بعد بائیں کو ایسے بچھایا, ازجع ایسے بچھایا بائیں کو اور اس پر بیٹھا, اور دایاں جو ہے اس کو ایسے کھڑا کیا. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو چاہے وہ ان کی عادت نہیں ہے, یا بیمار ہیں, یا مسئلے کا نہیں پتہ, یا وہ اس کو کرنا ان کے لیے مشکل ہے, یا وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں کہ سجدے میں جب جاتے ہیں نا تو دونوں پاؤں ان کے ایسے ایسے ہوتے ہیں, کھڑا نہیں کرتے, ایسے بچھاتے ہیں ایسے کر کے, اور پھر اسی طرح اوپر بیٹھ جاتے ہیں. دونوں پاؤں جو ہیں ان کی ایک ہی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں. اور جب جو ہے پھر جاتے سجدے کے تو پھر اس کو کھڑا نہیں کرتے, اسی طرح ان کے پاؤں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور سجدہ کر کے نا پھر اس طرح اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو حکم کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو جب سجدے میں جاؤ دونوں سجدوں میں تو پاؤں کو ایسے کھڑا کرو. جب بیٹھو ایک دونوں سجدوں کے درمیان یا دونوں سجدوں کے بعد تو کیا کرو, بائیں پاؤں کو بچھاؤ ایسے کر کے, اس کے اوپر بیٹھو اور دائیں پاؤں ایسے کھڑا کرو. یہ ہے طریقہ احناف کا. اب اس میں 4 مذہب ہیں. امام کتنے؟ 4 ہیں نا, یعنی امام تو اور بھی ہیں, لیکن 4 اماموں کا مذہب جاری اور ساری ہے. امام تو جیسے امام اوزاعی ہیں, ان کا علیحدہ مذہب تھا, حسن بصری کا علیحدہ مذہب تھا, لیکن یہ مذاہب جو ہے نا یہ اجتہاد ان کا ختم ہو گیا. یعنی جب فالوور نہ رہے تو یہ ان کا ایک قسم کا ان کا مذہب ختم ہو گیا. تو اب 4 مذہب ہیں جن کے لوگ جن کو فالو کرتے ہیں. مالکی ہیں, وہ افریقہ اور اسپین میں زیادہ تر, اور سینیگال ان ممالک میں نا, افریقی ممالک میں مالکی زیادہ ہے. حنفی جو ہے یہ آپ کے رشیا ہو گیا یا
عرب ممالک ہو گئے یا ایشیا ہو گیا، اس میں جو ہے حنفی زیادہ ہے، اور مالکی بعض عرب ممالک میں ہو گئے، اور شافی جو ہے یہ انڈونیشیا وغیرہ اور مصر اور ان ممالک میں۔ تو یہ چار جو ہے نا، چاروں کا مذہب اس معاملے میں علیحدہ علیحدہ، چاروں کا۔ کیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں جو ہے نا عطیات، دونوں عطیات اس میں افتراش ہے، دونوں عطیات میں بائیں کو بچھاؤ اور اس پر بیٹھو اور دائیں کو کھڑا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک دونوں میں اختلاف ہے۔ جو پہلا ہے، پہلا تحیات، اس میں افتراش ہے اور دوسرے میں تورک ہے۔ تورک جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ تورک ہے دوسرے تحیات میں۔ اور جو ہے نا افتراش کیا، جیسے ایک پاؤں بچھاؤ اور دوسرے کو کھڑا کرو۔ تو مجھے یعنی امام بھی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا کہ جو پہلا تحیات ہے اس میں افتراش ہے کہ ایک پاؤں کو بچھاؤ، اس پر بیٹھو اور دوسرا کھڑا کرو، اور دوسرا بھی تحیات سیم ہے، اس میں تورک کیسے ہو گیا؟ صحیح۔ اور یہ تشہد سے مراد یعنی جو 2 رکعتوں میں جو تشہد آتا ہے، ہاں 2 رکعتوں کے بعد ایک تشہد آتا ہے نا، ٹھیک، تو ایک آتا ہے 4 کے بعد یا 3 کے بعد، یعنی ایک آخری سمجھ لو، ایک پہلا سمجھ لو۔ ٹھیک، تو پہلا جو ہے 2 کے بعد ہی آتا ہے، جی، اور دوسرا جو ہے 3 کے بعد آئے یا 4 کے بعد آئے۔ ٹھیک، تو امام صاحب کے نزدیک تو دونوں قعدوں میں افتراش ہے کہ بایاں پاؤں بچھاؤ اور دایاں کھڑا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو پہلا تحیات ہے اس میں افتراش ہے اور دوسرے میں تورک ہے۔ تورک کیا ہوتا ہے کہ 4 زانو بیٹھتا، یہ 4 زانو جیسے میں بیٹھا، اس کو 4 زانو بولتے ہیں، ہاں جی۔ اور دوسرا جو ہے 2 زانو ہوتا ہے، اس طرح تورک، تا واو را کاف، تورک۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ کہہ لیتے ہیں کہ دونوں میں تورک ہے، امام مالک کے نزدیک دونوں میں تورک ہے، ہاں جی۔ اب تورک دا جو ہے نا، ایک تو یہ ہے جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ بھی تورک، اس کو بھی تورک بولتے ہیں، اور جو ہے نا یہ بھی تورک ہے، ایسے ایسے طرح، یعنی دونوں پاؤں جو ہے نا ایک طرف نکال دو اور ایسے بیٹھو، یہ بھی تورک ہے۔ تو اب جو ہے نا تورک اس طرح جیسے میں بیٹھا ہوں، اس حالت میں یعنی دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال لینا اور اپنے سرین پر بیٹھ جانا، یہ بھی تورک ہے، اور جیسے میں بیٹھوں یہ بھی تورک ہے، دونوں کو تورک بولتے ہیں۔ اب ان میں سے جو بھی وہ صورت اختیار کرتے ہیں یعنی احناف سے مختلف ہے۔ تو امام مالک کے نزدیک دونوں میں تورک، پہلے تحیات میں بھی اور دوسرے میں بھی۔ تورک کیا کہ پاؤں ایک طرف نکال لو اور سرین پر بیٹھ جاؤ، پہلا تحیات بھی دوسرا بھی، امام مالک کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تورک دونوں میں نہیں ہے، دونوں میں افتراش ہے کہ بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، دایاں کھڑا کر لو۔ اور امام شافعی کے نزدیک پہلا جو ہے تحیات اس میں افتراش ہے، یعنی ایک پاؤں پر بیٹھو دوسرا کھڑا کرو، اور دوسرے تحیات میں کیا ہے؟ تورک ہے۔ اب چوتھے رہا کہ امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ایک تحیات ہے، یعنی اگر 2 رکعت نماز ہے جیسے فرض ہے یا سنت ہے 2 رکعت والی، تو ایک ہی تحیات آئے گا نا۔ تو کہتے ہیں اگر ایک ہے تو اس میں افتراش ہے، ہاں جی، اور اگر 2 ہیں تو پہلے میں افتراش ہے، دوسرے میں تورک ہے۔ یعنی سارے امام مختلف ہو گئے نا، ہاں جی۔ تو اب جو ہے نا مسئلہ کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر حدیث میں جو آیا نا الفاظ یہ کہ کیسے بیٹھا جائے، اکثر حدیث
تو اس میں افتراش آیا. جب اکثر حدیث میں افتراش آیا ہے تو یہ سنت ہوگا تشہد میں. ہاں جی. اور جو کم حدیثوں میں جو آیا ہے نا تورک، تو وہ جو ہے نا بیماری پر معمول ہے کہ جب آپ کا جسم شریف بھارا ہو گیا یا آپ کو کوئی تکلیف تھی تو اس وقت آپ اس حالت میں بیٹھے تورک کیا. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. تو یہی کہتے ہیں کہ وما وارد من التورک فی القادۃ الاخیرۃ یحمل علی حالۃ الضعف و کبر السن. جب عمر زیادہ ہو گئی، جسم بھارا ہو گیا یا ضعیف ہو گیا آدمی، تو اس وقت جیسے وہ بیٹھ سکتا ہے ایسے بیٹھے. تو اس لیے تورک ان حدیثوں میں ہے. اور افضل الاعمال جو ہے وہ ہے اخبرھا، جس میں انسان کو تکلیف ہو. یعنی ثواب کس میں زیادہ ہے؟ جس میں تکلیف ہو. تو تکلیف کس میں ہوتی ہے؟ گرمیوں میں روزہ رکھے تکلیف ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تکلیف ہے، ثواب زیادہ ہے. اتحیات کی حالت میں بیٹھے کہ ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ تو آرام سے بیٹھتا ہے، تو آپ کھڑے کریں گے پاؤں تو تکلیف ہوگی، محسوس ہوگا، تو اس میں زیادہ ثواب ہے. تو اس لیے جو ہے نا احناف کے نزدیک تشہد میں جو ہے نا افتراش ہے. صحیح ہے جی. عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو، وہ بیٹھے تھے نماز میں جیسے میں بیٹھا ہوں، 4 زانو بیٹھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایسے کر دیا، جیسے عبداللہ بن عمر پڑھ رہے تھے نا، میں نے بھی اس طرح نماز پڑھتی تھی. ہاں جی. اور اس وقت میں نوجوان تھا، وہ بوڑھے تھے، میں نوجوان تھا. جب میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھے عبداللہ بن عمر نے منع کیا. انہوں نے کہا تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے، ایسے نہ پڑھ. میں نے کہا حضرت صاحب آپ بھی تو اس طرح پڑھ رہے ہو. کہتے نہیں، دائیں بائیں پر بیٹھ اور دائیں کو کھڑا کر. تو میں نے کہا آپ بھی تو اس طرح بیٹھے ہو. تو فرمانے لگے انک تفعل ذلک. ہاں جی. میں نے کہا نا کہ تم آپ بھی اسی طرح کرتے ہو. فرمانے لگے رجلائی لا تحملان، میرے پیر جو ہے نا یہ اتنی ہمت نہیں اندر کو کہ اس طرح بیٹھ کے میں نماز پڑھوں، میری مجبوری ہے، میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، تو ایسا نہ پڑھ. تو معلوم ہوا کہ جو ہے نا یہ اس طرح اب یہ اختلاف تھا نا اب بیٹھتے میں، تو اس لیے اس حدیث کو امام صاحب لے کے آئے. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه سئل كيف كنا النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا يتربعن ثم امرنا ان يحتفظن. حضرت عبداللہ بن ابھی آپ مسئلہ پوچھ رہے تھے نا کہ عورتیں کیسے بیٹھیں. ہاں جی، جو بھی پوچھ رہے تھے. اب یہ مسئلہ عام دوسری کتابوں میں، سیاستہ کتابوں میں نہیں آتا، کہیں کسی میں آئے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں بہت کم کہیں آتا ہوگا. اب دیکھو اس میں صاف آ گیا. ہاں جی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ہاں جی، اور ان سے حضرت نافع جو ان کے غلام ہیں، حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سئل، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کیف کن النساء یصلینا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ پاک میں عورتیں کیسے نماز پڑھا کرتی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کننا یتربعنا، وہ ایسے 4 زانو بیٹھا کرتے جیسے میں بیٹھا، جیسے آپ بیٹھے ہیں، 4 زانو بیٹھ کر نماز پڑھا کرتی تھی. اور پھر ان کو منع کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ این یحتفظنا، ہاں جی، کہ وہ اس طرح نہ بیٹھے. یا تفظنا یعنی پھر وہ اپنی سرین پر بیٹھے. سرین کہتے ہیں نا، ہاں، یعنی پیر نکالنے ایک سائڈ پر، دائیں طرف پیر نکال کر اپنی بائیں سرین پر. یہ طریقہ ہے بتانے کا. یعنی یہ جو اس کا پچھلا حصہ ہے نا عورتوں کا، یہ بائیں سائڈ ہے، اس پر بیٹھیں، یعنی زیادہ حصہ وہ لگے زمین پر
اور دائیں طرف پاؤں جو وہ باہر نکال لیں. تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے بیٹھ کر نماز پڑھا کرو. ایسے میں آپ کو بیٹھ کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں مرد تو ایسے بیٹھتے ہیں نا, ایسے. عورت کے لیے بیٹھنے کا حکم یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ پاؤں یہ ادھر نکال لیا, یہ بھی ادھر نکلا ہوا ہے, اور اب ایسے بیٹھیں گے نا تو آپ بائیں سرین پر بیٹھے ہیں. پوری سرین جو ہے یہ زمین پر نہیں لگی آپ کی, جو سارا بوجھ جو ہے وہ بائیں پر ہے. اب ہر عورت جو ہے کسی کا اور جسم بھارا ہوتا ہے, کسی کا پتلا ہوتا ہے. یہ تو جس کا جسم پتلا ہے وہ بڑا آسانی کے ساتھ اپنے پیر باہر نکال کر بائیں سرین پر بیٹھ کر تحیات پڑھ سکتی ہے, اور جس کا جسم بھارا ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل ہے بیٹھنا. تو وہ جو ہے جیسے بھی وہ بیٹھ جائے, چاہے وہ مطلب پاؤں زیادہ نکال لے تھوڑے نکال لے, جیسے وہ کمفرٹیبل فیل کرے, لیکن بیٹھے وہ سرین پر. تو بائیں سرین پر بیٹھے, پاؤں جو ہے دائیں طرف نکال لے. یہ عورت کے لیے حکم ہے نماز پڑھنے کا. یہ تورک کی طرح ہی ہوگی ایک طریقے سے. تورک کی طرح ہو گیا نا, تورک کی یہ تورک ہی ہے نا. جی. یہ تورک, یہ تربا آنا, یہ تربا آنا ہوتا ہے کہ چار زانو بیٹھنا. ہاں جی. اور یا تفزنا ہے کہ بائیں سرین پر بیٹھے, پائیں جو ہیں یہ پاؤں جو ہے یہ دائیں طرف نکال لیں. اچھا, اور اس میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب نماز میں بیٹھتی تو ایسے بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتے ہیں. ام دردہ ایسے بیٹھتی جیسے مرد تحیات میں بیٹھتے ہیں, کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتی اور دایاں پاؤں کھڑا کرتی. تو وکالت فقیہۃ, اور یہ عام عورت نہیں تھی, یہ عالمہ تھی, عورتوں میں عالمہ تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ کرام میں جو عورتیں تھیں جو عالمہ تھیں حضرت ام دردہ جیسی, تو وہ نماز ایسے پڑھتی تھیں جیسے مرد بیٹھتے ہیں. تو عورت کے لیے اس طرح بیٹھنا بھی جائز ہے جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں, اور اگر عورت جو ہے اس طرح بیٹھے کہ جس طرح جو ہے بائیں سکرین پر بیٹھے پائے دائیں طرف نکال لیں تو یہ بھی جائز ہے. اب یہ جو ہے نا جو دائیں طرف پیر نکال کر بائیں سکرین پر بیٹھنا, اس میں عورت کے لیے زیادہ پردہ ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ عورت ایسے بیٹھے, کیونکہ حکم دیا گیا کہ تم ایسے بیٹھو, بائیں سکرین پر بیٹھو, دائیں طرف پیر نکال لو, اس میں زیادہ پردہ ہے عورتوں کے لیے. اچھا دیکھو نا, یہ فرمایا وقال صاحب الہدایہ فی جلوس المرأۃ بطریق التورک والاعتفاظ, عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ تورک کی حالت میں بیٹھے یا اعتفاظ کی حالت میں بیٹھے. تورک ہو کے جیسے مطلب ہے کہ تفرق اعتفاظ یہ یستوینا جالسات علی اوراقہن, یہ تو ہے اعتفاظ. اور جو ہے تورک کہ سرین پر بیٹھنا, تو یہ بھی ایک ہی بات ہوئی. تو یہ دونوں طرح جائز ہے. وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً جَالَسَتْ عَلَىٰ إِلْيَتِهَا الْيُسْرَىٰ وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا, کہ اگر وہ پاؤں اپنے دائیں طرف نکال لے اور بائیں سرین کے بائیں حصے پر بیٹھے, تو یہ عورت کے لیے زیادہ اس میں پردہ ہے. اور یہ جو ہے نا یہ احتفاظ ہے, عورت کے لیے بیٹھنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ لأن مراعات فرض, ہاں جی, جو رعایت کرنی نا جس میں پردہ زیادہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے, اور وہ اسی میں ہے کہ جب عورت اس طرح بیٹھے. اچھا, اب دو طریقے بیٹھتے ہوں گے نا, ایک ہے افتراش, ایک ہے تورک. اب اس میں اور جو ہے نا واضح انہوں نے ذکر کر دیا کہ جہاں ہم افتراش ذکر کرتے ہیں وہاں مراد ہے کہ جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں نا ایسے پڑھیں, یہ افتراش ہے. یعنی بایاں پاؤں بچھائے اوپر بیٹھے دایاں کھڑا کریں, یہ افتراش ہے. اور جہاں ہم ذکر کرتے ہیں تورک وہ ہے جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں, یہ تورک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام شافعی کا یا امام احمد کا یا امام مالک کا جو مذہب ہے کہ امام مالک کہتے ہیں دونوں رکعتوں میں تورک کرے, تو ایسے کرے جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں,
پاؤں جو ہے دائیں طرف نکال لے اور سرنگ پر بیٹھ جائے، یہ تورک ہے۔ ہاں جی، جیسے میں بیٹھا ہوں، یعنی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح بیٹھے جیسے کہ بائیں سرنگ پر بیٹھے، پاؤں جو ہے دائیں طرف نکال لے، یہ تورک ہے۔ اور جہاں افتراش کا لفظ آتا ہے، جیسے امام صاحب کا مذہب ہے کہ آدمی افتراش کرے، تو ہے کہ بایاں بچھائے اوپر بیٹھے اور دایاں کھڑا کر، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ او غیر ہی من الرجال فول بیان قادت نہ علی بیان الجواز، اس کے علاوہ اگر آدمی کس طرح بیٹھنا چاہے، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے، یا کوئی اور طریقہ، تو وہ بیان جواز ہے۔ جواز کا مطلب کیا کہ آدمی ایک بیمار ہے یا اس کا جسم بھرا ہے یا وہ نہیں بیٹھ سکتا جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ جس طریقے سے بیٹھ جائے اس کے لیے جائز ہے۔ جی ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی اسحاق عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمنا التشہد کما یعلم السورۃ من القرآن۔ اب آگے ایک اور مسئلہ آ گیا، اب جو ہے سجدے کے بعد اتحیات کا مسئلہ ہے، تو اتحیات کے لیے پھر اختلاف ہے۔ اب یہ ہے نا، یہ جتنے صحابہ ہیں نا، بے شمار صحابہ ماشاءاللہ جو معلم صحابہ ہیں، ہر ایک سے ایک تشہد مروی ہے، ہر ایک صحابی کا تشہد جو ہے وہ مختلف ہے، اتحیات جو ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جو پسندیدہ اور جو سب سے زیادہ پاپولر اتحیات ہے، تشہد مین جو پڑھنا تشہد ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ وہ کون سا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ جو سب سے زیادہ پسندیدہ اتحیات ہے وہ یہ ہے۔ حالانکہ ہر صحابی کے جو بڑے صحابی ہیں، سب کا اتحیات اپنا اپنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اور اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو آپ جو ہے نا، جو بھی فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر بعض علماء نے اس کو سارے کو لکھا ہے، اتحیات کو بھی۔ اسی طرح جو درود شریف ہے، اگے اللہم صلی اللہ، درود ابراہیمی جو ہے، وہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے، وہ بھی جو ہے نا بہت سارے مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ درود شریف جو ہے، اتحیات بھی آیا، اور یہ اتحیات اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جیسے بچوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو ہے نا، یعنی قرآن مجید جیسے نازل ہوا نا، تو آپ کہتے ہیں صحابہ کو کہ یہ قرآن مجید کی آیت آئی ہے، اس کو مجھ سے یاد کر لو۔ تو جیسے وہ پابندی کے ساتھ بڑی احتیاط سے صحابہ کو یاد کراتے تھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمیں اتحیات بھی یاد کرایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھاؤ کسی کو یا سکھاؤ کسی کو، تو اس کو لاپرواہی سے کام نہ لو، کیونکہ یہ نماز ہی کو ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے۔ تو نماز جو ہے، جب آپ اپنے شاگردوں کو آپ سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، فیملی کو سکھاؤ، کسی مرد کو سکھاؤ، عورت کو سکھاؤ، بچے کو سکھاؤ، تو ایسے سکھاؤ کہ اس کے اندر غلطی نہ رہے۔ جیسے قرآن مجید سکھاتے ہیں تو اس لیے سکھاتے ہیں نا کہ غلطی نے اس میں نہ رہے، صحیح قرآن مجید پڑھے۔ تو نماز بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھاتے تھے، یعنی کہ نماز سکھاتے تھے، اس میں اتحیات جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہاں جی، تو یہ سکھاتے تھے ایسے کہ تاکہ انسان صحیح پڑھے۔ تو وہی کہتے ہیں حضرت ابو حنیفہ امام صاحب حضرت ابی اسحاق سے، اور وہ حضرت براء بن عازب سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کان یعلمنا التشہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے، جیسے سکھاتے تھے یعلم السورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی سورت آتی جیسے وہ ہمیں یاد کراتے تھے، تشہد بھی ایسے کراتے تھے۔ اب جو ہے نا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قاعدہ، ایک ہے قاعدہ، قاف عین دال ہے قاعدہ، ایک ہے تشہد۔ تو قاعدہ مینے بیٹھنا، قاعدہ مانا کیا؟ بیٹھنا، پہلا تحیات ہو یا دوسرا ہو، وہ بیٹھنا۔ عربی میں قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور تشہد پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو تشہد یعنی جس میں
کلمہ شہادت آتا ہے، اس کے آخر میں آتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اس لیے اس تحیات کا نام کیا ہے؟ تشہد. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد. اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات پڑھو. میں تحیات بیٹھا، میں تحیات پڑھ رہا ہوں، یہ مطلب کہ اس میں چونکہ پہلا لفظ آتا ہے نا تحیات للہ، ہے تو اگرچہ یہ عربی، ہاں جی، لیکن ہم کہتے ہیں تحیات بیٹھے ہیں تو ہے عربی، لیکن یہ کہ ہمارا پنجابی میں یہ سمجھانے کا طریقہ ہے میں تحیات بیٹھا ہوں. یہ جب تو تحیات بیٹھے یا تحیات میں یہ کام کر تحیات پڑھ رہے ہیں، جی، تو یہ پنجابی ہے. تو عربی میں تشہد کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو تحیات بولتے ہیں، اور جو ہے نا پڑھنے کو اور بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام ہمیں تشہد ایسے سکھاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ پڑھنا ہی سکھانا ہے نا، جیسے قرآن مجید سکھاتے ہیں. تو قرآن مجید بیٹھنا تو نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اس میں تشہد ہی پڑھنا سکھاتے تھے آپ. جی. ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الصلاۃ یعنی التشہد. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاسم سے، وہ اپنے باپ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. قاسم جو ہے نا، یہ قاسم بن عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے والد کا نام عبداللہ بن مسعود ہے. تو حضرت قاسم اپنے والد عبد الرحمن سے، وہ اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز کا خطبہ سکھایا. ایک ہے جمعہ کا خطبہ، یہ نماز کا خطبہ. نماز کا خطبہ کون سا؟ تشہد، التحیات للہ. یعنی یہ بڑا اہم ہے. خطبہ جمعہ میں اہم ہوتا ہے نا، تو نماز میں تشہد اہم ہے، یہ سکھایا. ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل شقیق بن سلمۃ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله، وفي رواية زيادة من عباده السلام على جبريل وميكائيل. فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا تشهد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية إنهم كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. وفي رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم التحيات إلى آخر التشهد. وفي رواية علمنا. وفي رواية قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول إذا جلسنا في آخر الصلاة السلام على الله، السلام على رسول الله وعلى ملائكته نسميهم من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كذا وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. جب اسلام شروع ہوا تو آپ اس کو دیکھیں کہ جب مکہ مکرمہ میں اسلام شروع ہوا تو دو نمازیں لوگ پڑھتے تھے، ایک فجر کے وقت، ایک عصر کے بعد، یعنی عصر کے وقت. فجر کی نماز جو ہوتی تھی تو وہ بھی پہاڑوں میں چھپ کر غاروں میں پڑھتے تھے، یا کسی کو ٹائم ملا تو حرم شریف میں پڑھ دی. اور جو عصر کی نماز ہوتی تھی عصر کے وقت، وہ بھی پہاڑوں میں پڑھتے تھے یا گھروں میں چھپ کر پڑھتے تھے. تو اس وقت نماز فرض نہیں تھی. جب نماز فرض نہیں تھی تو کسی نماز کا نام بھی نہیں تھا بھئی کون سی نماز پڑھ رہے ہو، ویسے عبادت کرتے تھے اللہ کی جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام پر، تو انہی کے طریقے پر جو بھی نماز آئی کس نے پڑھ دی. تو یہ طریقہ تھا. اب جب نماز فرض ہوئی اس کے بعد پھر یہ نام آ گئے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹائمنگ بھی آ گئے. اذان بھی پہلے نہیں ہوتی تھی. جب اذان نہیں ہوتی تو نماز بغیر اذان کے پڑھتے تھے. تو جب اذان آئی تو اس میں یہ جو تھا نا الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا، پھر بعد میں یہ آ گیا. اور اسی طرح جو تھا مختلف طریقے تھے ہر عبادت کے. تو روزہ تھا تو روزے میں پہلے مغرب کی نماز کے بعد آپ اگر سو جائیں تو آپ کھا نہیں سکتے تھے سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد.
اور اگر آپ جاگتے رہیں تو اس وقت آپ کھاتے پیتے رہتے تھے. مغرب کے بعد اگر کوئی آدمی سو جاتا تو سونے کے بعد اٹھنے کے بعد چاہے وہ 1 گھنٹے کے بعد جاگ پڑے 2 گھنٹے کے بعد یا 10 گھنٹے کے بعد وہ کھا نہیں سکتا تھا. اس کا روزہ شروع ہو گیا سونے کے ساتھ. اسی طرح عورتوں کے ساتھ ہم بستری رمضان میں نہیں کر سکتے تھے، رمضان میں شروع میں. تو یہ احکام بدلتے گئے. حضرت عمر فاروق سے یہ پھر سرزد ہوا تو اللہ نے اجازت دے دی تو کہتا ہوں اب ہم بستری کر سکتے ہو. ایک اور صحابی تھے، وہ جب بے ہوش ہو گئے، کام کر کے آئے اور رات کو بیوی نے کہا میں کھانا تیار کرتی ہوں، تو وہ لیٹے تو تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی. اس کے بعد وہ کھا نہیں سکتے تھے. دوسرے دن گئے کھیتوں میں بے ہوش ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا یہ مشکل ہے میرے بندوں پر، تو حکم بدل گیا کہ اب جو ہے نا اب ہمیں جو دین ملا تو اتنی سہولت کے پاس ساتھ ملا کہ صحابہ کے احسان ہے ہمارے پر کہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی جو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، انسان کی طاقت سے باہر تھا. رب تعالیٰ نے ان کے لیے پھر وہ معاف کر دیا اور ہمارے لیے موجب بن گئی ہماری. تو اسلام میں پہلے تھا یہ احکامات تھے پہلے. اسی طرح جب نماز کوئی بھی نماز جب پڑھتے تو اس میں عطیات جب پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی رسول اللہ، السلام فلاں، السلام علیکم، السلام علیکم فلاں. جب کوئی آدمی نماز میں آتا وہ کہتا میں نے یار جانا ہے وہ مسجد قباء، کون سا راستہ جاتا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے کہتے ادھر سے ایسے چلے جانا تو ادھر چلے جانا. نماز جوتے پہن کر پڑھتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف پر یعنی اس کے جوتے شریف میں کچھ تھوڑی سی کوئی ایسی چیز لگی جو نامناسب تھی تو جبریل آ گئے. ان کا کہ آپ کے پاؤں میں جوتے میں یہ چیز لگی، اب جوتا اتار دو. تو نبی کریم علیہ السلام نے اتار دیا جوتا، تو اس کے بعد نہیں پہنا پھر. تو پہلے جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے. پہلے جو تھا یعنی باتیں کرتے تھے، اسلام کا جواب دیتے تھے. کوئی بات آ جاتی تو ان کو جواب دیا کرتے تھے، ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے. تو یہ جیسے جیسے اب بھی یہی حال ہے. آپ کسی کمپنی میں کام کریں، ان لوگوں سے پوچھیں جو پرانے ہیں، کہتے بھائی اب تو بڑے لا چینج ہو گئے، پہلے ایسے ہوتا تھا، پہلے ایسے ہوتا تھا، اب یہ ہو گیا. ہم ڈرائیور لائسنس لے لیں، جب ہم نے لیا شروع میں تو اس وقت 20 سوال ہوا کرتے تھے. اب کتنے ہیں؟ 100. اب کتنے ہو گئے؟ بے شمار ہو گئے. تو اسی طرح جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب آپ یہاں پہلے آئے ویسے سٹی دیکھ لیں تو کوئی لائٹ نہیں ہوتی تھی. یہ ساری اسٹریٹوں پر لائٹ ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک آدھ لائٹ ہوتی ہے جیسے بڑے چوک میں. تو اب جو ہے چونکہ پاپولیشن بڑھتی گئی، گاڑیاں بڑھتی گئی، لوگ بڑھتے گئے تو ٹریفک زیادہ ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ لائٹیں بڑھتی گئی، پھر جو ہے نا فیملیاں زیادہ ہوتی گئی، سکول بڑھتے گئے، پھر انہوں نے لائنیں اور زیادہ لگانی شروع کر دیں. تو ہر کام میں ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے وہ قانون اتنے سخت نہیں ہوتے. اسلام میں بھی جب شروع ہوا، آدم علیہ السلام جب مخلوق شروع ہوئی اس وقت اتنے قانون سخت نہیں تھے، بہت آسانیاں تھیں. جیسے آدم علیہ السلام کی امت میں بہن بھائی نکاح کرتے تھے، لیکن بہن بھائی وہ نہیں سمجھے جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ جو پہلے عمل میں ہے وہ اور دوسرے عمل والا وہ کزن سمجھا جاتا تھا، حالانکہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بہن بھائی ہوئے نا. لیکن حابیل قابیل کا قصہ جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ نکاح جو تھا ایک بہن بھائی میں ہوتا تھا، لیکن جو ہے نا سیم جو وقت پیدا ہوئے ہیں وہ نکاح نہیں کر سکتے تھے جو آگے پیچھے پیدا ہوئے ہیں. ایک عمل میں دوسرے عمل کے ساتھ وہ نکاح کرتے تھے. تو اسی طرح ہر چیز تبدیل ہو گئی. اسلام میں بھی اسی طرح رہا، نمازوں میں بھی کہ عطیات جو تھا جیسے سلام دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرما دیا، فرمایا کہ السلام علی اللہ نہ کہو، اللہ خود سلام ہے، اس کا نام سلام ہے. ہے نا اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام السلام المومن. تو اللہ خود سلام ہے، تو السلام علی اللہ نہ کہو، جبریل کو سلام نہ کہو، میکائیل کو سلام نہ کہو، مجھے سلام نہ کہو، کسی اور کو سلام نہ کہو. میں تمہیں التحیات سکھاتا ہوں، آپ وہ پڑھو. تو پھر آپ نے یہ سکھایا التحیات للہ
والصلوات والطیبات السلام علیکہ، السلام علیکہ، یہ ایسے کر کے اسلام کو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ آپ نے سکھایا جس میں تشہد ہے، تو ایسے سکھایا جیسے قرآن مجید آپ ہمیں سکھاتے تھے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام صاحب حضرت حماد اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد ابراہیم نخعی سے، ہاں جی، وہ حضرت ابی وائل سے، وہ حضرت شقیق بن سلمہ سے، ہاں جی، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کا تشہد، قال کنا، فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علی اللہ، ہم اتحیات میں پڑھتے السلام علی اللہ۔ اس کا مطلب کہ یہ موجودہ تشہد نہیں تھا، جو بھی اس وقت الفاظ تھے ہم السلام علی اللہ کہتے۔ اور زیادہ جو ہے ایک صحابی ہیں، ان کی روایت میں ہے من عباد ہی کا لفظ ہے، السلام علی اللہ و عباد ہی، اس طرح کا لفظ آتا ہے، ہاں جی، یا السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، ہم یہ اتحیات میں پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہم اس طرح سلام دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ان اللہ هو السلام، سلام اللہ کا نام ہے اور وہی سلام ہے۔ فَإِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی تشہد پڑھے، اتحیات پڑھے تو کیا کہے؟ یہ پڑھے۔ اب یہ کو آپ نے سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہاں جی، تحیات جو ہے نا، یہ تحیات ہوتی ہیں جو آپ زبان سے مبارکبادیاں دیتے ہیں، اچھے کلمات کہتے ہیں، ہاں جی، یہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، یعنی جو بھی مبارک کلمات آپ اللہ کی تعریف میں کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیات ہے۔ تحیات کہتے ہیں تحفہ کو، یہ تحفہ ہے، ہاں جی، جو ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہاں جی۔ والصلوات، یہ تحیات ہو گئے جو قولی باتیں، جو زبان سے کہتے ہیں، والصلوات جو بدنی باتیں، نماز پڑھنا، نماز میں بدن ہلتا جلتا ہے نا، یہ بدنی باتیں ہوگی۔ والطیبات جو پاکیزہ، جس میں جہاں پر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ طیبات ہے، یا اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں یا مالی عبادتیں، یہ ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، واواطفہ ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات للہ، ہاں جی، والطیبات للہ، معنی یہ بنے گا۔ السلام علیکہ، سلام و آپ پر، ہاں جی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب یہ جو ہے نا، اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو التحیات وہاں جو ہے نا یہ پڑھا آپ نے، اللہ نے پوچھا نا میرے لیے کیا لائے ہو، کون سا تحفہ لائے ہو، تو حضور نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کہا کہ میں قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں اللہ تیری لیے لایا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ نے فرمایا۔ جب اللہ نے فرمایا، آگے حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، ہم میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہم گناہ گاروں کو شامل کیا، ہم کہا نا ہمارے اوپر سلام ہو، تو اس میں گناہ گار شامل ہو گئے، کیونکہ آگے وعلی عباد اللہ الصالحین، نیکوں کو تو علیحدہ کیا، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو، تو السلام علینا حضور نے اپنی گناہ گار امت کو اس میں داخل کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جبریل نے جب یہ سنا تو جبریل نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ جو ہے اتحیات ہے۔ اب یہ اتحیات جو ہے نا، اب ایک بات غور سے سن لیجیے، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے، آپ نہ تو آپ نے پڑھی ہے نا، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے انشاء، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے انشاء، ہاں جی۔ تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر آ رہے تھے، جب گھر آ رہے تھے نا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ہے نا وہ سڑک بن رہی تھی، ہاں جی، تو آپ آئے، ان کا جی حضرت جی ہم آ رہے تھے، تو وہ دیکھا ہم نے، وہ ککڑ لگا ہوا تھا اور سڑک بن رہی تھی، ہاں جی، آپ نے مجھے بتایا، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟
خبر ہے. اور خبر وہ ہوتی ہے یحتمل الصدق والکذب، جو سچی بھی، سچ بھی اس میں ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے کہا جی وہ ککڑ کام کر رہا تھا، تو یہ مطلب یہ سچی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے سچ بول رہا ہو، اور یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، اب ظاہر ہے آپ تو نہیں جھوٹ بولتے، لیکن میں خبر کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں گزر رہا تھا تو 5 ایک رنگ کی بس سے آ رہی تھی، تو یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور یہ گپ بھی ہو سکتی ہے. تو خبر کی تعریف یہ ہے کہ یحتمل الصدق والکذب، جو صدق کا احتمال بھی رکھے، جھوٹ کا احتمال بھی رکھے، یعنی اس کے قائل کو سچا بھی کہا جا سکے، جھوٹا بھی کہا جا سکے. اب ایک آدمی جو ہے جیسے وہ کہتا ہے جی میری دادی مر گئی، مجھے چھٹی چاہیے، تو وہ تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ 5ویں دفعہ تیری دادی مری ہے تو ہر دفعہ چھٹی مانگتا ہے جاب کے لیے، تو ہوتا ہے نا. تو یہ خبر ہی ہے نا، تو جو جھوٹ اور سچ کا احتمال رکھتی ہے. تو انشاء جو ہوتی ہے یہ اور ہوتی ہے. انشاء وہ جملہ خبریہ نہیں، جملہ انشائیہ اور ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں اتحیات میں، تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور آپ سے اللہ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو، تو آپ نے یہ کہا کہ میں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں میں تیرے لیے لایا ہوں. تو اللہ نے خوش ہو کر فرمایا میرے محبوب پھر کیا ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے آپ نے کہا کہ صرف میرے اوپر سلام نہیں، میری گناہگار امت پر بھی السلام علینا، اور میرے نیک بندوں پر بھی، تیرے نیک بندوں پر جو میرے امتی ہیں ولی وغیرہ ان پر بھی ہو. پھر جبریل نے یہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات جو ہو رہی ہے تو یہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں. تو اب یہ جو ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو اتحیات پڑھتے ہیں نا، تو یہ وہ خبر جو اس وقت بات ہوئی تھی ہم اس کو بطور خبر پڑھتے ہیں. سمجھے میرا پوائنٹ؟ ہم اس اتحیات کو بطور خبر پڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں یہ بھی بطور خبر پڑھتے ہیں کہ اس واقعے کو دہرا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، جبریل نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا السلام علیکہ میں تیرے اوپر سلام ہوں، تو یہ بطور خبر پڑھتے ہیں. سمجھے نا پوائنٹ؟ سمجھے میرا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، امام غزالی نے جو لکھا احیاء العلوم میں، اور اسی طرح جو باقی بزرگوں نے لکھا، جیسے غالباً یہ جو کتاب ہے کیا نام ہے اس کا، میزان میں جو لکھا انہوں نے لکھا کہ یہ جملہ خبریہ نہیں، یہ ہم انشاء کے طور پر پڑھتے ہیں. انشاء کے طور پر کیا پڑھتے ہیں کہ ہم وہ حکایت نہیں دہرا رہے. سمجھے داؤد؟ ہم وہ حکایت نہیں دہرا رہے، بلکہ جیسے امام غزالی نے لکھا ہے جب سلام پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وحضر فی قلبک، اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانو کہ آپ ہمارے دل میں موجود ہیں، ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اس جملہ کہتے ہوئے ہم ایسے آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمارا سلام سن رہے ہیں. یہ جملہ انشائیہ ہے. سمجھ آئی نا انشاء اور خبر کی؟ بولنا انشاء اور خبر کی سمجھ آئی نا؟ کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں جس میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، ہم بطور خبر نہیں پڑھتے کہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا ہم اس کو یاد کرتے ہوئے اس کے تحت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تحیات تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب اس جملے پر آتے ہیں السلام علیکہ تو ہم بطور انشاء پڑھتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسے امام غزالی نے کہا وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ذات کو سینے میں حاضر ناظر سمجھ کر آپ فزیکلی سمجھو کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حاضر ہو کر ہم آپ کی ذات پر سلام پڑھ رہے ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں یہ سلام پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہے مطلب انشاء کا. تو پھر جو ہے نا آپ نے یہ سلام سکھایا. اب یہ جو ہے نا تحیات جو ہے، یہ دیکھیں آپ کہ
یہ سب سے زیادہ پاپولر التحیات ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم یہی پڑھتے ہیں, اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اب دیکھیں, ایک تشہد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا, ایک تشہد ہے عبداللہ بن عباس کا, ایک تشہد ہے عبداللہ بن عمر کا, ایک تشہد ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا, ایک تشہد ہے حضرت ابن زبیر کا, ایک تشہد ہے حضرت ابی حمید کا, ایک تشہد ہے حضرت سلمان فارسی کا, ایک تشہد ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. ہاں جی, اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی تشہد ہوں گے. تو یہ بے شمار تشہد ہے. نبی کریم علیہ السلام نے سارے تشہد ان کو سکھائے, لیکن سب سے جو پاپولر تشہد ہے وہ کون سا ہے؟ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو دوسرے جو ہے نا, دوسرے بزرگ وہ بھی جو ہے نا دوسروں کے تشہد پڑھتے ہیں. تو ہم حنفی جو ہے یہ تشہد پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا, جو سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ مشہور ہے. اوکے. وفی روایت, ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہم کانوا یقولون, جب وہ تحیات پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی اللہ, السلام علی جبرائیل, السلام علی رسول اللہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ, یہ نہ کہو, لیکن یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک, الی آخر تشہد عبدہ ورسولہ تک. ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو التحیات سکھایا آخری تشہد تک. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ علمنا, یعنی جو لفظ صحابی نے استعمال کیے آگے روایت میں وہی آ رہے ہیں. اگر علمنا کہا صحابی نے کہ ہمیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو صحابی نے بھی علمنا کہا ہے, اور پچھلے راویوں نے بھی علمنا کہا ہے. اور اگر کس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ تحیات, اگر صحابی نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ علمہم التحیات, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو تحیات سکھایا ان الفاظ کے ساتھ, تو وہی لفظ جو ہے نا صحابی بھی روایت میں وہی بیان کرتے آ رہے ہیں. تو ایک حدیث ہوتی ہے کہ باللفظ, ایک ہوتی ہے حدیث بالمعنی. یہ بھی آپ دیکھیں, حدیث باللفظ مطلب ہوتا ہے کہ جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے بالکل بعینی وہی لفظ صحابی نے استعمال کیے. اور ایک حدیث ہوتی ہے جو حدیث بالمعنی, کہ صحابی کو وہ الفاظ تو یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اچھی طرح یاد ہے, تو صحابی نے اپنے الفاظ جو مفہوم بیان کر دی لیکن صحیح بیان کیا. یہ حدیث بالمعنی ہے. اچھا, اب ایک روایت میں یہ آتا ہے, یہ پورا جو ہے نہیں سے قال کنا اذا صلینا, کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے اذا جلسنا, جب ہم بیٹھتے سجدوں کے بعد نماز کی آخر میں, تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی اللہ, السلام علی رسول اللہ وعلی ملائکتہ. ڈفرینٹ لفظ آ گئے نا. ہاں جی, تو نسمیہم من الملائکہ, ہم پھر فرشتوں کا نام بھی لیتے ہیں. السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل, السلام علی اسرافیل, السلام علی اسرائیل. ہاں جی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا کذا, ایسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا کہو؟ پھر آگے والتحیات پورا سکھایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ, یہ سکھایا. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن يمینه السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتى يرى شق وجهه وعن يساره مثل ذلك وفي رواية حتى يرى بياض خده الأيمن وعن شماله مثل ذلك. جی, اب یہ جو ہے نا ایک حدیث جو ہے, اب التحیات ہو گیا نا, التحیات کے بعد آ گیا السلام. ہاں جی, پوری نماز جو امام صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے اس میں سارا ڈفرینٹ بتایا کہ احناف کے نزدیک کیا ہے, شوافی کے نزدیک کیا ہے, مالکیوں کے نزدیک کیا ہے, اور حنابلہ کے نزدیک کیا ہے. یہ سارے بیان کر کے پھر اس میں اپنی دلیل, عقلی دلیل اور نقلی دلیل ساری دی. اب اس میں کہتے ہیں سلام جب پھیرو, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ امام مالک کے نزدیک سلام ایک طرف پھیرتا ہوتا ہے,
دو طرف سلام نہیں، ایک طرف پھیرنا، اور وہ بھی تھوڑا ایسے کر کے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر منہ سیدھا کر. ہاں جی. امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فل سلام پھیرا، اتنا پھیرا، گردن کو پھیرا کہ پچھلے صحابہ کو آپ کا جو ہے نا چہرے کی سفیدی، نور، روشنی، چہرہ جو سفید آپ کا تھا وہ نظر آ گیا. جب آپ نے بائیں طرف پھیرا تو آپ کو بائیں طرف کا جو رخسار مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر آ گیا. تو یہ آپ کی دلیل ہے، نقلی دلیل، کہ آپ نے دائیں بھی سلام پھیرا، فل سلام پھیرا، ایسے تھوڑا نہیں کیا، اور بائیں طرف بھی فل سلام پھیرا کہ آپ صحابہ کو ان کا جو رخسار مبارک ہے اس کی روشنی اور اس کی سفیدی نظر آئی. یہ نقلی دلیل ہے. عقلی دلیل کون سی ہے؟ عقلی دلیل آپ نے یہ کہا کہ ہماری جو روایت ہے یہ مردوں سے مروی ہے، اور حضرت امام مالک کی حدیث حضرت عائشہ ام المومنین نہیں، اور صحابیہ جس کا نام عائشہ ہے ان سے مروی ہے. تو عورت ہوتی ہے پیچھے، اس کو کیا پتا کہ آپ نے دونوں طرف سلام پھیرا اور کیسے پھیرا، وہ تو پچھلے صف میں ہوتی ہے. تو مرد زیادہ جانتے ہیں یا عورت زیادہ جانتی ہے؟ عورت تو پھر صف میں آ ہی نہیں سکتی، اس کو کیسے پتا کہ آپ نے تھوڑا سا ایسے کیا یا پورا سلام پھیرا ہے؟ تو آپ تو 5ویں صف میں، 6ٹھی صف میں، 10ویں صف میں، 8ویں صف میں، یا 4تھی صف میں عورت ہوگی تو اس کو کیا پتہ چلا کہ کیسے آپ نے سلام پھیرا؟ یہ آپ کی عقلی دلیل ہے. تو کیا کہا ابو حنیفہ صاحب، حضرت امام صاحب، حضرت حماد، وہ حضرت ابراہیم، وہ اپنے علقمہ استاد سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود تو پہلی صف میں ہوتے تھے، کہ وہ سلام پھیرتے دائیں طرف اور کیا کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا سلام پھیرتے کہ حتی یرا شق وجہ ہی، ان کا آپ کا جو چہرے کی جو سفیدی تھی نا، روشنی، وہ نظر آتی. وان یسارہ مثل ذالک، جب بائیں طرف پھر تو اسی طرح پھر نظر آتا. اور ایک روایت میں ہے حتی یرا بیاض خد الایمن، آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی دیکھتے آپ، اور بائیں طرف بھی رخسار کی سفیدی دیکھتے. اب اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا. آپ کالوں کی تقریر سنیں افریقن امریکن کی، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اور باقی سارے انبیاء کالے تھے. آپ کو اتفاق ہوا سننے کا؟ ہاں وہ کہتے تھے کہ سارے انبیاء علیہ السلام آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کالے تھے، سفید نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کا بھی رنگ جو تھا نا وہ کالا تھا. ہاں جی. تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. اب دیکھو حدیث کیا کہہ رہی ہے. ہاں جی. آپ دیکھو کہ یہ جو ہمارے دوست کالے ہیں، افریقن امریکن برادر، ہاں جی، الحمدللہ ان کو بڑی نعمت ہے، ان کو اسلام نصیب ہوا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی سعادت ہے. لیکن اب یہ اسلام پھیرے تو پچھلے کیا کہیں کہ سبحان اللہ سورج طلوع ہو گیا. ہاں جی. لیکن صحابہ تو کہتے تھے کہ دیکھو نا بیاض کس کو کہتے ہیں؟ سفید. تو بیاض کا مطلب کالا تو نہیں ہے. ہاں جی. پھر جو ہے سورج کی روشنی آپ کے سامنے مان پڑتی ہے، چاند کی روشنی آپ کے سامنے مان پڑتی ہے، تو آپ کا رنگ کالا نہیں تھا. یہ حدیثیں بتاتی ہے. ہاں جی. بلکہ میں آج پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا تھا، کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ آپ کا رنگ کالا تھا، یہ کفریہ کلمہ. جو کہے کہ رنگ کالا تھا آپ کا، یہ کفریہ کلمہ ہے. تو وہ چیزیں جو یا دوسری مثال ندی کو یاد بھی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال داڑھی، ان کی داڑھی اترنے سے پہلے ہو گیا، داڑھی نہیں تھی آپ کی، جو یہ کہے کفریہ کلمہ. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کا رنگ کالا تھا؟ یہ آپ کو وہ دلیلیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں زندگی میں آئیں گی، تو آپ کے پاس یہ دلائل ہونے چاہیے کہ حدیث کیا کہتی ہے کہ آپ کو سلام پھیرتے تو آپ کی سفیدی لوگ دیکھتے. تو اگر کالے ہوتے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی کالے کو امام پھر اسلام پھیرے تو پچھلے کہیں سبحان اللہ جی کمرہ روشن ہو گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. وہ آپ کی ذات تھی جس سے کمرے روشن ہوتے تھے.
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره تسليمتين. ہاں جی، حضرت امام صاحب امام حضرت قاسم اپنے باپ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینی وعن یساری تسلیمتین. یہ دوسرا آ گیا. امام مالک کہتے ہیں ایک سلام ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں کتنے سلام ہیں؟ 2 سلام ہیں. اس کی بھی وہی دلیل، یہ نقلی دلیل ہے، اور عقلی دلیل ہے کہ وہ عورت سے مروی ہے، یہ مرد سے مروی ہے. تو مرد کو بتا کہ کتنے سلام کہہ رہے آپ. ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم قال كان عبد الله بن مسعود وحذيفة وابو موسى وغير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في منزل فاقيمت الصلاة فجعلوا يقولون تقدم يا فلان لصاحب المنزل فأبى فقال تقدم أنت يا أبا عبد الرحمن فتقدم فصلى صلاة خفيفة وجيزة أتم الركوع والسجود فلما انصرف قال القوم لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے نا، اس میں بھی امام صاحب کا جو ہے موقف ہے کہ جب کوئی دعوت ہو کسی گھر میں، جب دعوت ہو کسی گھر میں، تو جب دعوت ہو تو لوگ وہاں جائیں، تو جو حق نماز پڑھانا کس کا ہے؟ صاحب منزل کا. ہاں جی، یعنی حق اگر مثلا اگر ہم جائیں کیا نام ہے امام صاحب امام کعبہ کے پاس، یعنی امام مکہ کے پاس، یہ مکہ کے امام ہے نا، یعنی وہ جو مسجد جو ہے نیو یارک میں مکہ سینٹر، امام مکہ کا ہے نا، یہ مکہ کے امام کے گھر جائیں اگر یہ ہمیں دعوت کریں، ہے تو بڑی مشکل بات یہ دعوت کریں آپ سب کی. لیکن مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ دعوت کریں ہماری کبھی پنسلوینیا میں، وہاں ڈیئر وغیرہ بہت ہوتے ہیں نا، تو اس بہانے سے آپ ڈیئر بھی کھا لیں. تو جب آپ یہ دعوت کریں اور یہ کہیں کہ جی استاد جی آپ ہمارے گھر میں آئے، آپ نماز پڑھاؤ، یا یہ کہیں کہ جی منصور صاحب آپ میرے بڑے اچھے ساتھی ہو، حدیث پاک پڑھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے گھر میں آپ نماز پڑھائیں، تو حق کیا کون نماز پڑھائے؟ صاحب منزل، جو صاحب خانہ ہے نا، یعنی اس کا حق ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں. تو ان کو نماز پڑھانا. اصل میں اس میں ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا مسجد ہماری ہے اور اس میں مہمان آئے باہر سے، افریقہ سے آئے، پاکستان سے آئے، کسی اور جگہ سے آئے، امام آئے، اور اب وہ امام آئے تو شوق تو ان کو ہوتا ہے کہ وہ جا کر بعد میں کہیں جی ہم نے سنی رشبے میں نماز پڑھائی، ہم نے کمیونٹی سینٹر میں نماز پڑھائی، اپنی ڈائری میں لکھیں کہ ہم نے یہ کیا وہاں. لیکن ہو بہتر کیا ہے کہ وہاں جب آئے تو جس مسجد میں وہ گئے ہیں تو وہ تو اخلاقی طور پر کہیں کہ حضرت صاحب آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت صاحب کے لیے اگر اس کو نالج ہو تو ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں جو امام محلے کا ہے نا وہ پڑھائے. کیوں کہ اس مسجد کے حالات کو، نمازیوں کی کیفیت کو، اس علاقے کے ماحول کو باہر کا مہمان نہیں جانتا. تو جو امام ہے وہاں وہ جانتا ہے کہ کیا یہاں پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے، کیا کس طرح کے لوگ ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو امام کو اس کو چاہیے باہر والے وزٹر کو کہ وہ کہے کہ نہیں جو موجودہ امام ہے وہ نماز پڑھائے. اسی طرح گھر میں جاؤ تو جو صاحب منزل ہے اس کی عزت رسپیکٹ ہے کہ وہ نماز پڑھائے. اب یہ دیکھیں امام حضرت جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر گئے، جب وہاں گئے تو وہاں جو ہے نماز پڑھائی، عبداللہ جو ان کو کہو کہ فلاں نماز پڑھاؤ، انکار کرتے رہے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو آگے کھڑا کیا. لیٹس سے کہ اگر صاحب منزل عالم نہیں ہے یا مسجد کا امام بڑا عالم نہیں ہے تو جو بڑا عالم ہے پھر اس کو کہے وہ نماز پڑھائے، وہ نماز پڑھائے. جب وہ نماز پڑھائے
تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں جو ہے اتنا بڑا عالم ہوں، مجھے سارے شہر نے منتیں کی ہیں، سارے نمازیں مختلف منتیں کی ہیں، اب میں ان کو ایسی نماز پڑھاؤں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں۔ اب وہ شروع کر دے سورت جو ہے الرحمن پہلی رکعت میں مغرب میں یا عشاء میں، اور دوسرے میں سورت واقعہ پڑھے تو پچھلے کی تو چیخیں نکل جائیں گی نا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی نماز پڑھائے جس میں لوگوں کو فتنہ پریشانی نہ ہو، اسی کا ذکر کر کہ حضرت امام صاحب حضرت حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ بن یمان اور ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ، بہت سارے لوگ یہ ایک منزل میں کسی گھر میں جمع ہوئے، اقامت کی گئی، سارے نمازی تھے، کیا اقامت کی گئی، تو اب وہ کہنے لگے تو پڑھا پہ، آپ پڑھائیں، نہیں حضرت صاحب آپ پڑھائیں، نہیں آپ پڑھائیں، یعنی سارے صحابی تھے، سارے حضرت تھے کہ آپ پڑھائیں جی آپ پڑھائیں، تو وہ انکار کرتا، جس کو بھی کہتے وہ انکار کرتا، جب سارے عالم فاضل ہوں گے تو انکار کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی نہیں مانتے نا، تو تقدم مانتا یا ابا عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، چونکہ وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ اچھا اگر کوئی نہیں مانتا نا تو پھر سب سے بڑے عالم ہیں عبداللہ بن مسعود، پھر وہ پڑھا۔ آپ آگے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو تو آپ نے نماز پڑھائی خفیفتاً، بالکل ہلکی، بالکل ہلکی، لیکن ایسی ہلکی بھی نہیں، فرمایا وجیزتاً، جو جامع بھی ہو، یعنی ایسے نہیں کھڑے ہوئے کہ بالکل انہوں نے ایک رکعت میں والعصر پڑھ دی، دوسرے میں نہ آتے نہ کل قصر پڑھ دی، نہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ نہ تو بالکل مختصر نہ لمبی، تو بڑی جامع معنی، جیسے ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے، یعنی اس کو اس کا بھی خیال تھا کہ طوال مفصل کون سی ہے، اوساط مفصل کون سی ہے، کہ سارے مفصل کون سی ہے، یعنی نمازوں کی تلاوت کی قسمیں ہیں کہ فجر میں کون سی پڑھی جائے سنت کے مطابق، عشاء اور ظہر میں کون سی پڑھی جائے، مغرب میں کون سی پڑھی جائے، اس کے مطابق انہوں نے نماز پڑھائی خفیفتاً، جو ہلکی بھی تھی اور جامع معنی میں دن شریعت کے مطابق تھی، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ معنی ہے کہ وہ نماز پڑھائے جو جانتا ہو مسائل کو۔ اتم الرکوع والسجودہ، ایک تو ہے کہ قرأت مختصر پڑھی، جامع پڑھی، لیکن جو اصل بات ہے کہ اتم الرکوع والسجودہ، نماز کے جو رکوع سجود تھے اس کو شریعت کے مطابق، قواعد اور واجبات اور سنن اور فرائض کے مطابق ان کو کیا۔ یعنی بہت سارے لوگ جو ہے نا رکوع کے یا سجود کے چور ہوتے ہیں، رکوع کیا تو اوپر سیدھا کھڑا نہ ہوا، سجدہ کیا تو سجدہ میں سیدھا بیٹھا نہیں، دوسرے میں چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو نماز کا چور فرمایا، اور دوسری ان کی نماز نہیں ہوئی۔ بڑی حدیث آتی ہے جو غالباً ترمذی شریف اور دیگر حدیث میں بھی آتی ہے کہ جب ایک صحابی آئے انہوں نے نماز پڑھی، جلدی نماز پڑھ کے آ کر حضور سلام کیا، آپ نے فرمایا سلام کا جواب دیا اور فرمایا میرے صحابی صلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھ کے آئے، دوسرے پڑھ کے آئے، پھر کہا جا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، چاروں دفعہ آپ نے بھیجا، جب چوتھی دفعہ نے کہا حضور مجھے تو جیسی آتی تھی میں نے پڑھی، آپ مجھے بتائیے کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھ، ایسے پڑھ، جب رکوع کر تو ایسے کر، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو۔ پھر وہ جو کمزوریاں تھیں نا کہ قوم جلسے کی، تو اس لیے صاحب بحر شریعت اور علماء نے لکھا ہے کہ نماز رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے، یہ واجبات نہیں، تعدیل ارکان جو ہے یعنی ہر رکن کو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنی جگہ پر پورا کرنا، یہ واجبات میں سے تعدیل ارکان اس کو بولتے ہیں۔ اب دیکھو نا حدیث پاک میں آیا، غور کریں آپ، اتم الرکوع، نماز جب بتا دیا فصلی صلاۃ خفیفتاً وجیزتاً، خفیف نماز پڑھی، بڑی ہلکی اور بڑی وجیزتاً جامع معنی نماز پڑھی، تو سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ پھر آگے یہ کیوں فرمایا اتم الرکوع والسجودہ، کہ رکوع اور سجود مکمل کیے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ دوبارہ یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ صرف قرأت کا پڑھنا یہ نماز کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ رکوع سجود کا مکمل کرنا، تعدیل ارکان اور قومہ اور جلسہ اور اپنے
نماز کے واجبات کو اپنے اپنے جگہ پر ٹائم پر پورا کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے فرمایا انہوں نے رکوع بھی اور سجدے بھی سارے اچھی طرح مکمل کیے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو قوم سارے لوگوں نے کہا حضرت صاحب ماشاء اللہ لقد حافظ ابو عبد الرحمن صلاۃ رسول اللہ. دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی نماز آپ کو کیسے یاد ہے کہ جیسے آپ نے نماز پڑھائی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یعنی بالکل اسی طرح نماز جیسے حضور کے پیچھے پڑھتے تھے آپ نے پوری ادائیگی اسی طرح کی. تو یہ تھی سیدنا عبداللہ بن مسعود کی نماز. اگر کسی صاحب منزل کے گھر جائیں لیکن انسان کو پتہ ہو کہ جو حضرت صاحب ہیں ان کو نماز کے طریقہ اور فقہ صحیح نہیں آتی ہے اب تو پھر وہ نہ پڑھائے نا, یعنی جو صاحب منزل ہے پھر وہ نہ پڑھائے. پھر وہ کیسے پڑھائے گا؟ وہ تو بیچارہ چھپتا پھرتا ہوگا جس کو نہیں پتہ نماز کا. وہ تو کہے گا شکر ہے کہ آپ آ گئے, آپ نماز پڑھاؤ, یا نہیں تو گھر جا کے پڑھو. نہیں تو نماز تو اس کو پڑھانی چاہیے نا جو پڑھانے کا اہل ہو. اگر وہ گھر والا جو ہے صاحب منزل نہیں ہے ایسا اہل تو پھر تو عالم دین کو پڑھانی چاہیے. ابو حنیفۃ عن ابی سفیان عن جابر عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ انه دخل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. اتنی بات ہے. حضرت وہ امام صاحب ابو سفیان سے, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے, حضرت ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ داخل ہوئے نبی کریم علیہ السلام پر, یعنی آپ کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں چٹائی پر. اچھا. اور یسجد علیہ, اور چٹائی پر سجدہ کرتے ہیں. اب اتنی ساری حدیث تھی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس لیے لائے کہ نماز افضل جو نماز ہے نا وہ زمین پر ہے. سمجھیے بولنا, افضل نماز جو ہے یہ کس پر ہے؟ زمین پر ہے. یعنی آپ کے کپڑے یہ سفید یا جتنے قیمتی کپڑے ہوں یہ اگر زمین پر لگیں اور آپ کی پیشانی اور ناک اور یہ اعضاء زمین پر لگیں اور زمین پر آپ نماز پڑھیں تو اصل نماز وہ ہے. لیکن یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ صحابہ تو اکثر زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے, لیکن ایسا ہے کہ ہم گئے تو آپ چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے سجدہ بھی چٹائی پر کیا. یعنی اکثر آپ لوگ صحابہ جو تھے وہ زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ چٹائیوں پر یا کپڑے پر بھی نماز پڑھتے ہیں. آج تو یعنی ایک عجوبہ ہی ہو جائے کہ کوئی آدمی زمین پر نماز پڑھے. ہاں جی, آج کل تو دیکھیں نا, آج کل تو دیکھیں کتنے شاندار مصلے, یعنی سعودیہ سے چیپ مسلح تو آج کل خریدتا ہی کوئی نہیں, ریشمی مسلح, اور وہ جس کے اندر مطلب فوم بڑا ہوا ہو, اور وہ آرڈر ہوتا ہے کہ بڑا مسلح اور فوم والا مسلح لے کے آئیں, اور اگر کوئی کارپیٹ والا مسلح لے کے آئے وہ تو سبحان اللہ, وہ تو سبحان اللہ. یعنی ہم جیل میں جو مسلح دیتے ہیں نا تو اکثر ہم یہ لے جاتے ہیں پتلے مسلح جو ہے. تو ایک دفعہ دوسرے مسلح اویلیبل نہیں تھے تو مجھے کارپیٹ کے مسلح مل گئے, تو وہ ایک باکس میں 10 آتے تو میں لے گیا. تو اب جو ہے نا دو دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک دفعہ فوم والا مسلح لے گیا بڑے والے, اور ایک دفعہ جو ہے نا کارپیٹ والے مسلح لے گیا جو 10 سے تھے. اب جو ہے نا جب ظاہر ہے کہ انمیٹ کو پتہ چلا کہ مسلح یہ اس طرح کے آ گئے, اب ہر آدمی مجھے لکھ رہا ہے کہ امام صاحب میرے گھٹنے میں تکلیف ہے, ہاں جی, تو مجھے جو ہے نا گرین رنگ کا وہ جو پیڈڈ مسلح ہے مجھے وہ چاہیے. کوئی کہتا وہ کارپیٹڈ مسلح جو ہے مجھے وہ چاہیے, میرے گھٹنے میں درد ہے, بیٹھنے میں تکلیف ہے. ہاں جی, تو آج کل تو یہ حال ہے کہ آپ ان کو علماء کو دیکھ لیں آپ, یعنی کتنی لگژری لائف ہو گئی ہے کہ پسند کرتے ہیں کہ کارپیٹ کے اوپر جو ہے نا آپ نماز پڑھیں, یا ریشمی مسلوں کے اوپر نماز پڑھیں, یا تہہ بنا کر جو ہے نا نماز پڑھیں. کاش کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ یہ زمین کو اتنی اہمیت دیتا کہ جس زمین کے اندر آپ نے سونا ہے, جس زمین کے اندر آپ نے جانا ہے, اور جس زمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور یہ طہور بنا دی گئی ہے, پاک ہے,
اس پر نماز پڑھی جاتی ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور جس پیشانی پر مٹی سجدے کی لگے, ہاں جی, اور وہ مٹی اس کے لیے گواہی دے کہ یا اللہ اس کو بخش دے, اس نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے, تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر کوئی پڑھ سکے. لیکن حضرت صاحب یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ کپڑے میلے ہو جائیں گے, یہ داغ لو یہاں لگ جائے گا, گھٹنے پر لگ جائے گا, ہاں جی, اور بیٹھیں گے تو سلوار میلی ہو جائے گی, کرتا میلا ہو جائے گا, ہاں جی. تو یہ تو ہر آدمی دیکھے گا نا کہ مولانا صاحب کو کرتا میلا ہو گیا, سلوار میلی ہوگی, دل میلا تو کسی نے نہیں دیکھنا. صحیح بات. یہ مطلب جس انسان کو یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کو یہ احساس نہ ہو اور ان چیزوں کا خیال رکھے, وہ نماز کیسے ہوگی. دوبارہ یہ دیکھو نا حدیث لائے, یعنی چٹائی پر نماز پڑھنا کوئی بڑی بات ہے, لیکن دیکھو بڑی بات ہے تو اس لیے حدیث لائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے. تو چٹائی کون سی ہوگی؟ وہ جو ہمارے پرانے زمانے میں بچپن میں جو کھجور کے پتوں کی ہوتی تھی, ہاں جی, اسی طرح ہوگی نا. اس پر آپ نماز پڑھ رہے تھے. ہمارے گاؤں میں یا جیسا بچے ہوتے تھے اس وقت مصلے اور اس طرح کی نماز مصلے ہوتے تھے جس پر لوگ نماز پڑھتے, ہاں جی, اور بڑا سمجھتے تھے. آپ ان پر کون نماز پڑھتے؟ کپڑے. تو آپ اس پر نماز پڑھتے تھے اور اسی پر سجدہ دیا. اس لیے حیرانگی کی بات بتا رہے کہ آپ زمین پر نہیں چٹائی پر ہم نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے. اور حدیث نمبر 124 انشاءاللہ کل ہوگی.